وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلكم تشکرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کی یہ چند آیات بینات تلاوت کی گئی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ غیب کا لفظ ہم انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی یا کسی اور طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اب رہی قیامت۔ مکہ کے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے، اگر قیامت ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ اتنی مدت سے تم ہمیں قیامت سے ڈرا رہے ہو، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ یا یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان مر جائے، مٹی میں گل سڑ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی سے مٹی بن جائے، پھر دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اس بات کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ آنکھ کو جھپکتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے۔ آنکھ کا جھپکنا بھی دور کی بات ہے، جب اللہ چاہے گا اس کائنات کا نظام درہم برہم کر دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ قیامت کوئی آندھی ہے کہ اٹھی، آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب قیامت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک فرمایا، ایک آدمی اپنے اونٹ کی کھلی دست کر رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا، جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہذا قیامت برحق ہے۔ رہی ہماری قیامت، ہمیں تو زندگی تک عمل کی مہلت ہے، مرنے کے بعد تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، کچھ بھی اس کے سامنے مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے احسانات کا ذکر فرماتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ تم کیا تھے؟ ایک اندھیری قبر تھی ماں کے پیٹ کی، کوئی تمہیں شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور جب تم پیٹ کے اندر مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جانتا ہے؟ اس کے پاس کیا معلومات ہوتی ہیں؟ اسے تو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ مجھے پیدا کرنے والی یہی میری ماں ہے۔ پھر کون ہے وہ؟ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے جو اس بچے کو اپنی قدرت سے دنیا میں لے آتا ہے، اور کچھ علم نہیں ہوتا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، تمہیں دل عطا کیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، اور ہمارا دل جو ہماری زندگی کا باعث ہے، ہمارے مطالبے پر عطا نہیں فرمائی۔ ماں نے جس نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں پالا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے یہ ساری قوتیں پیدا کر دی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے اپنی حاجت، اپنی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی تکلیف ظاہر کرنے کے لیے رونے کا عمل سکھا دیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے، یہ چیخ اس کی زندگی کی رمق ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، زندہ۔ اگر بچے کو بھوک لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے اس عمر میں، جبکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ رونا ہوتا کیا ہے۔ یہ کس نے سکھا دیا ہے بچے کو کہ تو روئے گا تو تیری ماں اٹھائے گی؟ تکلیف ہے تبھی روتا ہے، تاکہ سننے والے کو احساس دلا سکے کہ مجھے تکلیف ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منظر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اللہ اسے اپنی ماں کا دودھ پینے کا عمل سکھا دیتا ہے۔ اب ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچہ اپنے ہونٹوں کو چوسنے بنا کر چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چوسنے کا عمل کس نے سکھایا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر اس بچے کو کچھ وقت تک دودھ نہ پلایا جائے، یہ چوسنے کا عمل بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے بچے کو وہ فطری طور پر ہر ایک چیز سکھا دی ہے۔ مرغی کا بچہ ہم دیکھتے ہیں ابھی چھوٹا ہوتا ہے،
ابھی انڈے سے نکلتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ انسان کا بچہ ابھی لوتھڑا ہو کے پڑا ہوا ہے، 2 سال تک تو چل نہیں سکتا وہ، جبکہ مرغی کا بچہ تو تھوڑی دیر میں بھاگنے دوڑنے لگتا ہے۔ یہ خود اٹھا کر کوئی چیز کھا نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں دانا پڑا ہو تو مرغی کا بچہ خود جا کر ٹھونگے لگانا شروع کر دیتا۔ یہ عمل بلی کو دیکھ لے، ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، چھوٹا سا ہے، ڈر کے مارے ماں کی طرف بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ کس نے سکھایا اسے کہ بلی تیری دشمن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی عطا فرمائیں، اور تمہیں دل بھی دی۔ آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہو، کانوں سے سب کو سنتے ہو، دل میں بھی فیصلے کرتے ہو۔ کیا تمہاری یہ آنکھیں اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تمہارے کان ہر آواز سنتے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان کو نہیں سن سکتے؟ کیا تمہارے دلوں میں ہر ایک چیز محبت کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ تو کیا تمہیں رب حقیقی کی محبت کا علم ہی نہیں ہے؟ تمہارے دل خالی پڑے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو حیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت کے منظر دیکھتے گئے، یوں گزر گئے، ادھر گزر گئے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے وہ کون ذات ہے جو اس زمین سے یہ رنگا رنگ کے پھول پیدا کر رہی ہے۔ کیا رنگت ہے، کیا خوشبو ہے، کیا مٹی میں خوشبو ہے؟ مٹی میں رنگ ڈالا ہوا ہے؟ کون ہے؟ ایک ننھا سا بیج، اگر اس بیج کو ہم چیریں بھی صحیح تو ہمیں کہیں رنگ نظر نہیں آتا۔ جب وہی بیج پیدا ہو کے مٹی سے باہر نکل آتا ہے، کتنے رنگ کے پھول کھل جاتے ہیں، بہار آ جاتی ہے۔ دیکھنے والے عبرت پکڑتے ہیں، جانوروں کا دیکھنے والے جانوروں کی طرح ادھر گزر جاتے ہیں، یوں گزر جاتے ہیں، ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تو اپنا اپنا ظرف ذریعہ۔ الم یروا الی الطیر، کیا ان لوگوں نے پرندے نہیں دیکھے؟ یہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے پرندے، چھوٹے بڑے خوبصورت، مسخرات فی جو السماء، جو آسمانی فضا میں مسخر ہے۔ یہ اپنے پروں کی وجہ سے نہیں اڑ رہے، یہ اپنے مالک کے عطا کی ہوئی وہ قوت جس رب نے ان کو اڑنا سکھایا، یہ اللہ کی قدرت سے۔ ما یمسکہن الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو اوپر روک لے؟ اور ان کی اڑان ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا آپ نے پرندوں کو؟ تمام پرندوں کی اڑان ایک جیسے نہیں ہوتی۔ کبھی غور سے دیکھیں، اوپر چیل پھر رہی ہوتی، چیل وہ پروں کو ایسے نہیں کرتی، وہ پروں کو ایسے بس ایسے رکھتی ہے، ایسے نہیں کرتی، بہت کم۔ کچھ پرندے ہیں جو پر زور سے مارتے ہیں، ہوا بھرتی ہے تو اڑتے ہیں۔ ایک پرندہ ایسا بھی ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، کبھی دیکھی ہو آپ نے، وہ یوں اڑتی ہے، اوپر پھر نیچے، پھر اوپر پھر نیچے، کبھی آپ نے دیکھا ہو۔ اور یہ کبوتر ہی دیکھ لیں آپ، کچھ اوپر جا کر کلا بازیاں شروع کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کون ہے یہ عمل سکھانے والی؟ کون سی ذات ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو ایمان لاتے ہیں، مان جاتے ہیں، اپنے رب کی قدرت کو مان جاتے ہیں، پھر اپنے رب کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان پر ایمان لے آتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش گاہ بنا دی ہے۔ وہ کون ہے جس نے یہ عمل سکھایا ہے کہ تو اپنے رہنے کے لیے ایسی شاندار عمارات کھڑی کر؟ کون ہے؟ رب ہے۔ بندے کو جو علم دیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تم جانوروں کے چمڑوں سے اپنے گھر بناتے ہو۔ اس زمانے میں جب یہ سائنسی ترقی نہیں تھی، بڑی تعداد میں دور دراز علاقوں میں رہنے والے بدو اپنے جانوروں کے چمڑے اتار کر ان سے بہترین گھر خیمے بناتے تھے، اور وہ خیمے اپنے وزن میں بڑے ہلکے، کم بوجھ، پانی جمع ہو گیا خیمے آ کر لگا دی، جانور چرتے رہے، آپ پانی پیتے رہے، گزارتے رہے، پانی ختم ہوا، خیمے سمیٹے اور اٹھ کے چلے گئے، بوجھ تک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی جہاں جہاں یہ اونٹ کا جانور زیادہ ہوتا ہے وہاں آج بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جب تم سفر کرتے ہو تو ان خیموں کا بوجھ ہلکا سمجھتے ہو، اٹھایا کندھے پہ رکھ دیا چل پڑا، یا جب تم کہیں اقامت کرتے ہو، رہائش کرتے ہو، جا کر خیمے لگا دیتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اونٹ کی اون سے، وَأَشْعَارِهَا، بکری بھیڑ کی اون سے تم اساساً فائدے کی چیزیں بناتے ہو۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی اون سے بھی تم کام لیتے ہو۔ جہاں جہاں یہ جانور زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں پر ان کے بالوں سے بننے والے جو کپڑے ہیں، گرم کپڑے، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں نا ادھر پہاڑوں میں نکل جائیں، یہ جو چائنا کی طرف سڑک جاتی ہے، ان علاقوں میں جس کو ہم لکار کہتے ہیں، لکار، اعلیٰ درجے کی لکار بنتی ہے وہاں پر، بڑی نفیس قسم کی، ان جانوروں سے جو جانور وہاں وہ لوگ پالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ میری قدرت کے کرشمے ہیں، میں نے ہی پیدا کر دیے اور میں نے تمہیں علم سکھایا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، کائنات میں جو یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، درختوں کو دیکھ لیں، ان کا سایہ نکلتا ہے، سورج ادھر ہے تو سایہ ادھر ہے، سورج ادھر ہے تو سایہ ادھر ہے، سورج ادھر آ گیا تو سایہ ادھر چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سایہ میری قدرت کی وجہ سے، میں نے سایہ کے پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، یہ میری مخلوق ہے سایہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں جا کر تم، اس زمانے میں بڑی تعداد میں لوگ غاروں کے اندر، آج بھی ان کے فوٹو آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے تراش کے مکان بنا لیتے تھے وہ لوگ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اللہ نے تمہیں لباس عطا کیے، تمہیں پوشاکیں دیے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں زینت بھی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ بھی ہے۔ یہاں پر گرمی کا ذکر ہے، سردی کا ذکر نہیں ہے۔
اس لیے کہ سعودی عربیہ کے اندر شدید گرمی پڑتی ہے، شدید گرمی، سردی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے یاد ہے 11 دسمبر کو میں بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کرنے کے لیے گیا۔ 11 دسمبر یہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے، ہم سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری صف میں کھڑا تھا، پیچھے بیت اللہ سارا خالی تھا۔ 4 رکعتیں ظہر کی پڑھ رہے تھے ہم۔ اتنی گرمی لگی اس تاریخ 11 دسمبر کو کہ جو ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ہم بھاگ کے سائے میں چلے گئے، اتنی گرمی پڑتی ہے وہاں، اسی لیے گرمی کا ذکر آیا ہے۔ وہ سرابیل، اور تم پوشاکیں بناتے ہو، تقیکم باسکم، جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہے۔ زرہ بکتر، اردو میں کہتے ہیں اس کو زرہ بکتر، لوہے کے کڑو سے یا لوہے کی چادر سے ایک چیز بناتے تھے جو اپنے جسم پر پہن لیتے تھے تاکہ دشمن کی تلوار یا تیر کا جو وار ہے وہ اثر نہ کرے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر تمام کرتا ہے۔ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے وہ چند اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کا ذکر یا اللہ کی نعمتوں کا ذکر جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے۔ اب یہ بندے کا کام ہے اپنے رب کا شکر ادا کرے یا ناشکرہ بن جائے۔ نماز ادا کرنا 5 وقت در حقیقت ایک تو اپنے آپ کو کہ واقعی جس کلمے کو میں نے منہ سے ادا کیا ہے اسی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ثابت کروں کہ واقعی میں نے یہ کلمہ دل و جان سے پڑھا ہے، ماں دکھاوے کے لیے نہیں اقرار کر لیا۔ اور سب سے بڑا شکریہ یہ نماز ہے۔ ہم جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رنگا رنگ نعمتیں ہیں، ہمارا اسی سے جسم بنتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، ذہنی قوت، جسمانی قوت۔ تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک ایک جسم کا حصہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کر۔ اور یہی وہ نماز ہے جو ہمیں بھول جاتی ہے۔ اللہ کرے کبھی نہ بھولے، بلکہ مرتے دم تک روح نکلے تو انسان سجدے میں پڑا ہو۔ کیا لطف آئے گا اس موت کا کہ جس میں ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹکا ہو اور روح نکل گئی ہو۔ خوش قسمت ہیں ایسے لوگ بھی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔